السلام علیکم عزیز طلبہ، ہمارا آج کا عنوان ہے منہج الاحادیث میں حدیث نمبر 2۔ تو آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس کا ترجمہ ہے علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد ہیں یا عورت۔ علم کے معنی اور مفہوم کی بات کریں تو علم کا معنی جاننا، پہچاننا، واقف ہونا اور معرفت حاصل کرنا کیا ہے، جبکہ اصطلاحی معنی صرف کسی چیز کو جان یا پہچان لینا علم نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا علم کہلاتا ہے۔ علم اللہ کا احسان ہے، اور علم جو ہے وہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حصول علم کی بہت زیادہ تلقین اور ترغیب دی ہے، جیسا کہ سورہ مجادلہ میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند کرتے ہیں جو اہل ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم بھی ہیں۔ اسی طرح قل رب زدنی علما سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، جس میں کہا گیا ہے، کہو میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی نبی پاک کا امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ علم سکھانے والے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی علم والے خوب جانتے ہیں جو کچھ تم پر اترا ہے وہ سراسر حق ہے، یعنی یہاں پہ علم والوں کو گواہ بنا دیا ہے، اور اہل علم کو جو ہے وہ توحید پر گواہ بنایا جائے گا قیامت والے دن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ علم میں پختہ کون لوگ ہیں؟ علم میں پختہ جو ہیں وہی لوگ ہیں جو جانتے اور پہچانتے ہیں، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں، وہی لوگ علم میں پختہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف یہ تھا کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں۔ انسانوں کے لیے فضیلت کا معیار اور انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پہ فائز کرنے والی جو چیز ہے وہ علم ہی ہے، اور انسان کو فرشتوں پر فضیلت دینے والی چیز بھی علم ہے، اسی لیے یہ فضیلت کا معیار ہے۔ اور انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، تاکہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی بری چیز کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور نہ ہی انسان اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان سکتا ہے، جب تک وہ علم کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ ارشادات رسول ہیں اس کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو۔ میری امت کے علماء حشر کے دن بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے علم حاصل کرنے کی شان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم و حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے، اسے جہاں پائے حاصل کر لے، وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ ایک اور جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء درہم و دینار ترکے میں نہیں چھوڑتے، علم ہی ان کی میراث ہے۔ تو اور ہم اس میراث کے سب سے زیادہ، یعنی بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، اگر ہم علم کی جستجو اور طلب رکھ رہے ہیں تو ہم اس میراث کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، اور علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے۔ یہ سوچ کے ہی ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کا، احادیث کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ہم اس کی علم حاصل کیے بغیر کسی بھی تعلیم پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسٹوڈنٹس ہمیں بہت شوق سے اور کوشش کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، احادیث کو سیکھنا چاہیے، اور اس علم کو حاصل کرنا چاہیے جو ہماری اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی بیسٹ آف لک، اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ۔